بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حج ادا کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بیان کیا جائے گا تاکہ آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آسانی سے حج ادا کر سکیں۔ آپ سوچیں گے کہ حج تو بہت ہی آسان ہے، صرف 1.5 سے 2 دن کی مشقت ہے کہ اس میں نیند پوری نہیں ہوتی۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ حج نہایت ہی آسان ہے۔ حج کی ٹوٹل 10 اعمال ہیں، شروع میں 3، درمیان میں 4 اور آخر میں 3۔ اگر ان 10 اعمال کو ذہن میں رکھیں تو حج آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ شروع کے جو 3 ہیں اس میں احرام، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ ہے۔ درمیان کے 4 رمی، قربانی، حلق یا قصر، اور آخر کے 3 طواف زیارت، سعی اور طواف وداع۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے، یعنی حج کے جو دن ہیں وہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، یعنی 6 دن۔ 8 ذی الحج کو ہوٹل سے آپ نے احرام پہننا ہے، اور احرام پہننے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ حرم چلے جائیں اور طواف کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ پھر منا جائیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو منا میں جا کر حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ اور حج کے جو 10 اعمال ہیں تو شروع کے 3 اعمال ہیں، ان میں احرام، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ۔ تو سب سے پہلے احرام پہننا۔ احرام میں یہ بات یاد رکھیں کہ سلی ہوئی چیز نہ پہنیں، نیچے بنیان اور کوئی پاجامہ وغیرہ نہیں پہننا۔ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے کہ احرام نہ خراب ہو جائے تو وہ بغیر سلی ہوئی چادر پہن لے، اس کے اوپر احرام کی چادر پہن لیں۔ اب ہم آتے ہیں حج کی طریقہ کی طرف۔ حج کا پہلا دن آپ نے ہوٹل سے احرام باندھ لیا اور منا آ گئے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد سے حج شروع ہوتا ہے۔ منا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز۔ آپ نے منا میں رہتے ہوئے تلاوت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ بسا اوقات اکثر انتظامی امور کی وجہ سے آپ کو فجر عرفات میں پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، آپ کا منا کا قیام ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ میں سورج طلوع ہونے کے بعد 9 ذی الحجہ کو شروع ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کا رکن اعظم عرفات کرنا ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ بھی زوال کے بعد شروع ہوگا، اس لیے آپ نے ظہر تک آرام کریں، کیونکہ اس کے بعد رات کو جاگنا ہوگا اور چلنا بھی ہوگا۔ اگر آپ آرام کریں تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے اور وقوف عرفہ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ عرفات میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر ذکر کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو نہ کریں، یا چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے آ جائیں اور کھڑے ہو کر ذکر کریں اور کھڑے ہو کر تلبیہ پڑھیں۔ وقوف عرفہ رکن اعظم ہے۔ آپ 9 ذی الحجہ کو ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں۔ وقوف عرفہ سے مغرب کا وقت داخل ہو تو پھر نکلنا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے نکلیں گے تو دم پڑ جائے گا، اس لیے مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عرفہ سے نکل جانا ہے، اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے۔ اکثر جماعت ہوتی ہے
تو پہلے اقامت ہوگی، آپ نے مغرب پڑھنی ہے، اور مغرب پڑھنے کے فوراً بعد اقامت ہوگی تو آپ نے عشاء پڑھنی ہے، پھر مغرب کی سنتیں اور بعد میں عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھنے ہیں۔ مزدلفہ میں آپ نے رات کو قیام کرنا، نوافل پڑھنی ہے اور خوب دعائیں کرنی ہیں۔ مزدلفہ میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہے۔ ٹوٹل 70 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اسی لیے 70 سے 4 یا 5 زیادہ جمع کر لیں۔ مزدلفہ میں تھوڑا سا آگے جا کر مزدلفہ کی حدود میں قیام کریں تاکہ صبح شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ کو زیادہ نہ چلنا پڑے۔ مزدلفہ قیام کے دوران خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں وہ دعائیں مانگیں اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ مزدلفہ کی رات نورانی رات ہوتی ہے، گناہ گار سے گناہ گار بھی اس کی نورانیت دیکھتا ہے۔ وقوف مزدلفہ فجر کے بعد واجب ہے، اس لیے مزدلفہ میں فجر کے بعد تھوڑا وقوف کریں، چاہے بیٹھ کر کھڑے ہو کر۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک آپ مزدلفہ میں رہیں، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ فجر کے بعد وقوف کرنے کے بعد آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ آپ پہلے دن جو کنکریاں مارنی ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جو آپ کو مزدلفہ سے جاتے ہوئے تیسرے نمبر پر بڑا شیطان آئے گا، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ یہ بس ایک نشان ہے، ان نشان پر آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں زیادہ دور سے نہ ماریں، اس نشان کو لگے یا اس کا جو پیالہ بنا ہوا ہے اس کے اندر لگیں، باہر نہ گریں۔ باہر جو گرتی ہیں وہ کنکریاں اس میں کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی، اتنا قریب جا کر ماریں کہ آپ کی کنکریاں اس کو لگیں یا اس پیالے کے اندر گر جائیں۔ اور یہ کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد سر منڈوانا ہے۔ رمی کرنے کے بعد جو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ رمی کر لی تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ سیدھا حرم چلے جائیں اور طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ یہ حج کا تیسرا دن ہے، یعنی 10 ذو الحج کا دن ہے۔ حج کی جو قربانی ہوتی ہے وہ دم شکر ہے، وہ عید کی قربانی نہیں ہے، اس لیے صاحب استطاعت کو اپنے اپنے ملک میں قربانی کرنی چاہیے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر قربانی کر لیں، کیونکہ عید کی قربانی واجب ہے۔ اب حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذو الحج آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے دن جو کنکریاں ماری تھیں ان کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، حج کے باقی دن جو کنکریاں مارنی ہیں ان کا وقت زوال ہونے کے بعد ہے۔ حج کے چوتھے دن آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنی ہے، پھر دوسرے شیطان کو یعنی درمیان والے شیطان کو، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، اس کے بعد بڑے شیطان یعنی تیسرے شیطان کو، اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ حج کا 5واں دن آنے پر آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، یعنی 12 ذو الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے مرد حضرات طواف زیارت کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ جب 12 ذو الحجہ کو کنکریاں آپ نے مار لی اور طواف زیارت کر لیا تو آپ کا حج ہو گیا۔ اب حج کے چھٹے دن یعنی 13 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مارنا مستحب ہے، لیکن اگر آپ مینا میں تھے اور صبح صادق ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہو گیا۔ اگر آپ صبح صادق سے پہلے وہاں سے چلے گئے تو کنکریاں مارنا مستحب ہو جائیں گی، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں۔
شکریہ، اللہ حافظ.